بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزوں اور بھائیوں، اعتکاف کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں میں نے 2 روز قبل وعدہ کیا اور دراصل گزشتہ کل ہی بیان کرنی تھی۔ کچھ مہمانوں کی آمد ہوئی۔ بظاہر رمضان میں ایسا ہوتا نہیں، لیکن معتکفین کچھ حضرات آئے ہوئے ہیں دور سے یہاں ہمارے یہاں، تو اپنے طلبہ بھی ہیں، ملنے آ گئے۔ بہرحال اس لیے کل نہیں ہو سکا، تو الحمدللہ آج اس کا موقع ملا ہے۔ اور بظاہر یہ ہے کہ ابھی تقریباً ہمارے دیار ہند و پاک کے اندر ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں کل کو انشاءاللہ مغرب کے بعد سے اعتکاف شروع ہوگا، یعنی 21ویں شب میں مسجد میں پہلے ہی سے داخل ہو جانا چاہیے۔ اب داخل ہوتے ہی نیت کر لے، لیکن بہرحال اعتکاف کی نیت غروب سے پہلے ہو جانی چاہیے، تاکہ یعنی بعد میں نہ ہو، یعنی کچھ وقفہ غروب ہونے کے بعد بغیر اعتکاف کی نیت کے نہ گزرے، ورنہ تو یہ مسنون اعتکاف نہیں رہتا۔ خواتین جو اپنے گھر کے اندر جو ان کی خاص جگہ ہوتی ہے، جہاں وہ عام طور سے نماز پڑھا کرتی ہیں، مصلی بنا لیتی ہیں اور اس میں نماز پڑھتی ہیں، اس جگہ کو اپنے لیے خاص کر لے۔ پردہ ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن پردے ڈالنے سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ یکسوئی ہو جاتی ہے۔ اور عزیزوں، یہ جو اعتکاف ہے اس کی روح جانتے ہو، یہی یکسوئی اور خلوت ہے۔ اور اس روح کی بھی روح اس خلوت میں ذکر اللہ کا ذکر کرنا۔ اگر خلوت تو کر لی جی، لیکن پڑے سو رہے، خوب کھا رہے، خوب پی رہے، خوب سو رہے، تو یہ کوئی اعتکاف نہیں۔ جی خلوت ہو، اور خلوت میں حقیقی خلوت کا مزہ آنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، ہمارے کابر اولیاء اللہ نے کتابوں میں، جہاں علماء مشائخ تصوف نے کتابوں میں مجاہدہ لکھا ہے، اس مجاہدے کے 4 ستون ہیں، پلر، 4 ستون۔ جی ہاں، 4 ستون۔ وہ کیا ہے؟ قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، اور قلت خلط مع الانام۔ سمجھے آپ؟ یہ 4 چیزیں چاروں اعتکاف میں معتکف کو حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کہیں بڑی مسجد میں اعتکاف ہے اور بہت سے دوست احباب، مجھے آیا ایسا میسج آیا کہ اتنے سارے دوست احباب سب مسجد میں مل کے بیٹھتے ہیں، تو وہ تو پھر پارٹیوں کی شکلیں بن جاتی ہے۔ آج اس کی طرف سے کھانا، اور آج اس کی طرف سے، اور آج یہ اور وہ، تو سارا مزہ گیا، اعتکاف کا مزہ میرے عزیز، گیا اعتکاف کا مزہ۔ قلت طعام، کھانا بھی اتنا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ڈکاریں آ رہی ہے اور بار بار مسجد سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گیس بنے، اس گیس کو روکنا جو مرض پیدا کر دے اور بیماری میں مبتلا کر دے، شرعاً منع ہے۔ پھر ایسے آدمی کو کیا کرنا ہوگا؟ بار بار مسجد سے نکلنا ہوگا۔ یہ بھی ایک ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ استنجا ہے اور ٹوائلٹ جانا ہے، بیت الخلا جانا ہے، اس ضرورتوں میں سے اس کو بھی لکھا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر اس طرح سے ریح خارج ہونے کا معاملہ ہو تو مسجد کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مسجد میں نہ کرے، مسجد سے باہر جائے اور فارغ ہوتے ہی فوراً پھر آ جائے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اگر صحیح مزہ اس کا لینا ہے تو اتنا کھاؤ کہ جو آپ کو ہمت دے، قوت دے، اور آسانی سے ہضم ہو، اور گیس نہ بنے، اور طبیعت بوجھل نہ رہے، اور پیٹ بھرا نہ رہے، اور ڈکاریں اس طرح آتی نہ رہے، ایک اعتدال کے ساتھ۔ بعض جگہوں میں ماشاءاللہ آج کل ایسے اعتکاف ہوتے ہیں کہ خوب کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے مشائخ اور علماء کے یہاں، جی تو وہ اعتکاف بھی ہو رہا ہے اور وہ بھی مزے آ رہے ہیں۔ یہ اس میں ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی حرام ہے یا ناجائز ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے، جو انوارات آپ کو حالت اعتکاف میں قلب میں ملتے اور جیسے دل منور اور روشن ہوتا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہم میں سے میرے عزیزوں جو بیان سنتے ہو، ہر ایک کو عزم کرنا چاہیے کہ رمضان جب گزر کے فارغ ہو تو جو دل کی حالت رمضان سے پہلے تھی وہ بدل جانی چاہیے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، دل محلے ذکر بھی ہے اور غفلت بھی ہے، یاد کی بھی جگہ ہے اور غفلت کی بھی جگہ ہے، اور محلے شکر ہے اور محلے کفر ہے، اور اسی طرح محل ایمان ہے، ایمان کی جگہ، یاد کی جگہ، اور غفلت، سارا یہ دل مرکز ہے۔ تو جب رمضان آئے تو پختہ عزم ہو کہ رمضان جس طرح گزرنا ہے کہ میرا دل انوارات سے بھرا ہوگا، میری نمازوں کی جو کیفیت چل رہی ہے سب بدل چکی ہوگی۔
میرے عزیزوں اور بھائیوں، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پورے طور پر یکسوئی کے ساتھ متوجہ اللہ ہو. یہ نہیں کہ وہاں بھی سیل فون ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اپنے دنیاوی سارے معاملات کو چلا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور وہی ساری باتیں گھر میں خوب لمبی چوڑی باتیں اور اپنے کاروبار کا سارا حساب کتاب ہے. اللہ کے بندے یہ کیا تو رہتا، تو کیا اعتکاف میں بیٹھا ہے؟ نام کے لیے اعتکاف میں بیٹھے اور صرف یہ کہ بظاہر لگ رہا ہے اپنے نفس کو اور دل کو تسلی دے رہے ہو کہ میں اعتکاف میں ہوں. میرے عزیز، سارے علائق دنیاویہ پر ضرب کاری لگا کر لا الہ الا اللہ، جی سارا غیر ایک طرف پھینک کر اللہ کے در پہ جا کے پڑ جاؤ پیارو. اعتکاف کی تو اس لیے حقیقت علماء نے لکھی ہے، سائل اور بھکاری داتا کے در پہ آ کے پڑ گیا، چمٹ گیا. کریم داتا کے در پہ آ کے چمٹ گیا کہ جاؤں گا نہیں جب تک میری جھولی نہیں بھر دیں گے. مگر چمٹوں کے کب صرف جسم سے پڑ جانا، یہ کون سا پڑھنا ہے بھائی؟ دل پورے طور پر متوجہ اللہ ہو. یہی حال عورتوں کا، خواتین کا ہے جو اپنا مصلی ہے جہاں وہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں، اور اگر پہلے سے مصلی یاد رکھنا کہ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے خاص ان کی گھر کے اندر، اسی میں بیٹھنا ضروری ہے. یا اگر اب تک نہیں ہے تو ایسی کوئی جگہ بنا لو. بعض ہم نے گھروں میں دیکھا ہے یہاں ماشاءاللہ سعودی افریقہ میں چھوٹے چھوٹے سے کمرے بنے ہوتے ہیں. ہاں وہ چھوٹے سے کمرے بنے ہوتے ہیں، اسی کے لیے اسی کو خاص جگہ بنا لیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اگر مختصر سا کوئی کمرہ ہو اور صرف نماز پڑھنے کے لیے اس کو بنا رکھا ہو، جی تو اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو اس کمرے کو اعتکاف کے لیے رکھ سکتی ہے. نہیں تو جتنی جگہ پہ وہ نماز پڑھتی ہے وہ جگہ اور تھوڑی اور ایسی اتنی بڑی جگہ اپنے لیے رکھ لینی چاہیے جہاں آرام سے بیٹھ سکے، کھا سکے، پی سکے، اس کا بستر ہو، اس کا مصلی. کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے قبر جو ہے وہ اتنی بڑی ہوگی کہ جہاں انسان کا جسم رکھا جائے تو بس اسی طرح قبر کی طرح سے اتنی سی جگہ ہی بالکل ہر حال میں بنانی ہے. نہیں، تھوڑی کشادگی کے ساتھ اگر بنا لی جائے، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بقدر ضرورت کھانے کی پینے کی چیزیں، کوئی چھوٹا موٹا بیگ یا کچھ ایسا رکھا ہوا ہے تو وہ رکھا جا سکے آسانی سے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے، یہ تو پہلے سے کوئی مقررہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ، یا پھر آئندہ کے لیے طے کر لو کہ بس اس جگہ کو بنا کے رکھنا ہے. سوال، اگر پھر بعد میں ارادہ بدل گیا 6 مہینے کے بعد کہ بس اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ بنانی ہے، نو پرابلم، آپ کا اعتکاف تو صحیح ہو گیا. لیکن کچھ ہی ایسی خواتین کا ہم کو سننے کو ملا کہ پورے گھر کی وہ کمروں کی نیت کر لیتی ہے کہ پورے کمرے کے اندر جی میں کہیں بھی نماز پڑھوں تو اس لیے چلو پورے کمرے کی نیت کر لوں، یا مجھے صرف کھانے کے لیے پکانے کے لیے جانا ہے یا اس کے لیے جانا ہے، بس اتنے کا میں بچ کروں گی اور پھر باقی اعتکاف میں. آپ کا اعتکاف ہو جائے گا جی، لیکن یعنی یوں کہو ہاں مسجد میں ہوتا ہے وہ اصل میں اعتکاف، جو نفلی اعتکاف، یہ اعتکاف مسنون اعتکاف نہیں ہوگا آپ کا. بس یہ سمجھو کہ خلوت ہو جائے گی، خلوت، یہ سمجھ لو کہ خلوت ہو جائے گی کہ یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگ گئے. اور یہاں کچھ باتیں عرض کرنے کو جی چاہتا ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں. بہت سے وہ لوگ کہ جن کے ذمے حقوق واجبہ ہیں، جی واجب اور لازم حقوق اولاد کے ہیں اور دوسروں کے ہیں، اور کچھ ایسے معاشی معاملات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جو ان کے لیے یعنی ان کی کثیر العیال ہے تو حلال کمائی بھی تو عبادت ہے، گھر میں بچوں کا نظم انتظام کرنا یہ بھی تو عبادت ہے. اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ بہت سارے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے مقابلے میں جو ان کی خدمت کرنے والے ہیں وہ بہت آگے اجر و ثواب لے جائیں گے. اس لیے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے اور خواتین کو بھی ذہن میں رہنا چاہیے اگر ایسے کچھ تقاضے اور حاجتیں اور ضرورتیں. ایک تو ہے دیکھو سنو غور سے، یہاں ایک شبہ اور ایک دل کا خلجان اور ایک نفسانی وسوسہ اس کا ازالہ کر دوں. عامتاً ہم نے اپنی ضرورتیں اتنی بڑھا لی ہیں، اتنی گھروں میں بڑھا لی ہیں کہ بیچاری خواتین کو موقع ہی نہیں ملے گا اعتکاف میں بیٹھنے کا. اس لیے کہ شوہر کہے گا تو جانتی نہیں کہ تیرے لیے شوہر کی خدمت بھی عبادت ہے، تو تجھے تو چاہیے کہ تو میری خدمت کرے. کہاں ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے اور یہ کرے اور یہ کرے اور یہ کرے، جبکہ وہ سمجھدار خاتون ساری چیزوں کا نظم و انتظام سب کچھ کر کے ترتیب بنا کر، ہر ایک گھر میں ماشاءاللہ جوان بچی ہے اور اس طرح کا ایک نظام ہے اور ساری ترتیب سیٹنگ کر کے بیٹھ رہی ہے. پھر بھی اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہ اپنی مصنوعی من گھڑت
اور اپنے طور پہ ذہنی جو اختراع ہے اس سے بنائی ہوئی ضرورتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر کہیں ایسا نہ ہو اور شوہر کو ضرورت ہے، ابھی مثال کے طور پر جوان ہیں اور ابھی نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اپنے اعتکاف میں مت بیٹھو، یا مثلا بچے ہیں اور اس طرح ضرورت ہے اور وہ صبح ہی کام پہ جاتا ہے شام کو آتا ہے، اور اگر تم اعتکاف میں بیٹھ گئی تو ان بچوں کی صحیح طرح دیکھ بھال اور ان کا جو ہے اٹھانا بٹھانا اور سارا کرنا کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ تو میرے عزیزو یاد رکھو، پھر آپ کا اعتکاف میں نہ بیٹھنا آپ کو اعتکاف سے بھی زیادہ بڑا اجر دے دے گا۔ نیت المرء خیر من عملہ، بہت سی مرتبہ تو نیت والے عمل والوں سے بھی آگے چلے جائیں گے درجے میں، اجر میں، ثواب میں۔ ہاں، اس لیے بہرحال جو بھی کل سے انشاءاللہ وہ ایام شروع ہو رہے ہیں، میرے عزیزوں اور بھائیوں، چاہے مرد ہو عورتیں ہو جو اعتکاف میں بیٹھیں اور اللہ کی طرف سے ایسے مواقع ان کو میسر ہوں، تو ضرور اس فرصت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ہاں، دکان ہے، کاروبار ہے، آفس کے کام ہیں اور تجارتی معاملات ہیں اور کچھ سیل فون اور واٹس ایپ اور ای میل کرنے ہیں، یہ سارے زندگی بھر چلیں گے میرے عزیز، زندگی بھر چلیں گے۔ ان کو آگے پیچھے کر لو، سورٹ آؤٹ کر لو اور مقدم مؤخر ترتیب بنا لو۔ ابھی بھی 24-48 گھنٹے باقی ہیں، 1-2 دن باقی ہے، ابھی بھی اس میں اپنی ساری ترتیب بنا کر کہہ دو بھائی ایک دن ملک الموت آئے گا اور مجھے سب چیزوں سے جدا کر کے بالکل تنہا مجھے نکال کے یہاں سے لے کے چلا جائے گا۔ کون میرے ساتھ جائے گا؟ تو اب موقع ہے، لاؤ میں اپنے ارادے اور اختیار سے ذرا یکسوئی اختیار کر لوں اور خلوت میں چلا جاؤں اور مراقبہ اور محاسبہ اور تلاوت اور ذکر و اذکار اور نماز اور تہجد اور اللہ کے سامنے رونے دھونے کے ذریعے سے میں اپنے دل میں ایمان کو ذرا مزین کر لوں، اللہ کے قرب کی ذرا حلاوت لے لوں۔ میرے بھائیو، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے انہیں خاص الخاص نصیحت کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے، کس طرح آپ اعتکاف میں اپنا وقت گزاریں۔ تھوڑا سا اجمالاً 5-7 منٹ میں سن لو۔ ایک تو بہت اہم بات یہ بتاتا ہوں کہ غفلتوں نے اور مال کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا کے جھمیلے اور دنیا کی رونقیں اور چمک دمک اور کاروبار اور مالی عیش، عشرت، بلڈنگیں، مکانات اور مستقبل کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں اور پلان، ان سب چیزوں نے میرے اور آپ کے دل کو کیا بنا دیا ہے؟ ویران مکان، ویران خانہ بنا دیا ہے۔ ہاں، غفلتوں سے بھر گیا اور اللہ کی یاد میں اس کو جی نہیں لگتا۔ لہذا اے میرے بھائیوں، سب سے پہلے روزانہ کے لیے کہتا ہوں، اگر اعتکاف میں بیٹھ رہے ہو تو کم از کم 10 دن تک ذرا توجہ دھیان سے مراقبے محاسبے کو لازم کرو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ آپ کو یکسوئی ملے گی ماشاءاللہ، اور تنہائی کا موقع ہوگا تو لا الہ یعنی اللہ کا سارا غیر الا اللہ، اللہ کو دل میں رکھتے ہوئے مراقبہ محاسبہ کیسے کرو؟ اے فلاں ابن فلاں، اپنے آپ کو خطاب کرو، دیکھ تیرا فلاں دوست، فلاں ساتھی، فلاں علماء، فلاں جاننے والے، فلاں متعلقین، تیرے پڑوسی، فلاں رشتہ دار پچھلے سال تک کیسے سب تھے، اور عید میں بھی تھے اور رمضان میں بھی ہم ساتھ چل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، میسیجیں بھیج رہے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آج تو اے فلاں ابن فلاں، تو اس طرح سے ہے، کل تو ان کی جگہ میں ہوگا اور تیرے بعد تیرے یار و دوست اسی طرح پیچھے رہ جائیں گے اور تجھے اٹھا کر قبر میں لے جا کے ڈالیں گے۔ وہاں کیا چیزیں ہیں جو کام آئے گی؟ تو اپنے زندگی کے اوقات کو کہیں میں گوا رہا ہے، ختم کر رہا ہے، کہیں میں پگھلا رہا ہے، برف کی طرح تیری زندگی کی جو ہے پگھل رہی ہے۔ کس چیز میں؟ خالی مال کے کمانے میں، خالی نیٹ پر خبریں دیکھنے میں، خالی دنیا کے جھمیلوں اور چکر بازیوں میں، خالی نظریں بد نظریوں میں اور فلموں میں اور گانوں میں، اور اس سے لڑنا اس سے لڑنا، اس کی غیبت اس کی غیبت۔ اسے کہتے ہیں مراقبہ۔ مر رہا ہے، جا رہا ہے، اللہ کے سامنے تجھے پیش ہونا ہے، سارا سب یہاں رہ جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں تو آپ کو سچ بتاتا ہوں، یہ عمل تو آپ کو اللہ کا اتنا قرب دے گا اور آپ کو ایسا چوکنا کر دے گا کہ غفلتوں کو دور بھگا دے گا اور دل آپ کا صاف ستھرا ہونے لگے گا۔ لمحوں میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں آج کل، بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ میرے کتنے جاننے والے ایسے ہیں، بس بات کر رہے ہیں اور کچھ کہا کہ یہ ہے وہ ہے، پتہ چلا چند گھنٹوں کے بعد خبر آئی وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ کیا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا؟ ہم سوچیں
اللہ عز و جل نے رمضان دے دیا، اللہ عز و جل نے آخری عشرہ ہم کو دے دیا ہے، اس لیے خاص طور پر اعتکاف میں بیٹھنے والے اور نہ بیٹھنے والے سبھی جن کے تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں اور ان کو موقع فرصت نہیں ہے، تو تنہائیوں میں، رات کی تنہائیوں میں اور عصر سے لے کے مغرب تک اور خاص طور سے فجر سے لے کے اشراق تک خوب توجہ کیجئے۔ مر گیا میں قبر میں چلا گیا، آج پہلا دن، دوسرا دن، اور ہائے ہائے ہائے، ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال، 10 سال، 1000 سال، لاکھ سال، پیارو کبھی لوٹ کے آنا نہ ہوگا۔ ہمارے دلوارہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور نہ معلوم کب چلتے بن جانا، یہ بھی معلوم نہیں ہے ویزا کتنے دنوں کا ہے، اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے دل کیا لگانا۔ ہم دل لگائے بیٹھے ہیں پیارو، ہائے ہائے دل لگائے بیٹھے ہیں، اس لیے اگر موت کا خیال آئے زندگی میں اس طرح جیو کہ اگر ملک الموت آئے تو یہ خیالات دل کو پریشان نہ کرے، کاش میں یہ کر لیتا، یہ کہہ دیتا، یہ بتا دیتا، یہ حسابات لکھ دیتا، اور کاش میں یوں کرتا اور یہ توبہ کرتا اور اتنے صدقات دے دیتا، اور میں نے ایسا کیوں کیا، میں اس سے معافی مانگ لوں، اس سے مانگ لوں۔ یہ سب کر کے تیار رہو، اگر ملک الموت آئے تو خوشی خوشی ہم چلتے بنے۔ اس طرح مراقبہ پیارو اور محاسبہ، میں نے اب تک زندگی میں کیا کیا، کیا کرنا تھا، کیا کھویا، کیا پایا، میری زندگی کے 30 سال اور 40 سال اور 50 سال، اور اس کے بعد ایک آہ کھینچو، اس کے بعد ایک آہ کھینچو، آہ میرے اللہ، میرے تو اپنے کو ہلاکت کے قریب پہنچا دیا تھا، لیکن تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میں نے تیرا قرآن پڑھا ہے اور علماء سے سنا ہے کہ تو نے کہا ہے میرے وہ بندو جنہوں نے بہت ظلم و زیادتی اپنے اوپر کر رکھی ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ میں غفور الرحیم اللہ ہوں، اللہ میں مایوس نہیں ہوں۔ تو نے مجھے زندگی کا قیمتی دن دے دیا ہے، اور یہ آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر بھی ہے، یہ عطا کر دیا ہے۔ الہی میں تیرے در پہ آ پڑا ہوں، اب آئندہ رمضان کے بعد سے زندگی سنبھال کے چلوں گا۔ یہ ہے محاسبہ میرے عزیز اور میرے بھائیوں، کس طرح سے آپ آخری عشرہ گزاریں، کس طرح سے اعتکاف میں ایام گزاریں۔ جی ہاں، سب جو سننے والے ہیں سن لے۔ سب سے پہلے تو اللہ عز و جل کے لیے 2 رکعت شکرانے کی روز پڑھ لیا کرو۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رمضان عطا کیا اور یہ آخری عشرہ رمضان عطا کر دیا، جس میں لیلۃ القدر ہے، جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ معمولی بات ہے تو اگر تھوڑی قربانی دے کر ہم دن میں ذرا کچھ زیادہ سو لیں اور پوری رات جاگ لیں، یا رات کو اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نیند اتارنے کے لیے اور فریش ہونے کے لیے سونا ہے، تو بھی حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اچھا ہے جی۔ اور اگر ہمت ہے اور پوری رات جاگ سکتے ہو تو رات کو جاگو، مگر ایسا نہ ہو کہ کم من ساحر اللیالی، کتنے ہی وہ ہیں جو راتوں کو جاگنے والے ہیں، مگر وہ رات کو صرف جاگنا ہی ان کے حصے میں آ رہا ہے، کچھ اور اللہ کے یہاں نہیں۔ باتیں، لغویات، غفلتیں، کھانے پینے، مجلسیں، محفلیں، اور پھر اخیر میں کچھ تھوڑی سی عبادت کر لی، یہ تو زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ قیمتی لمحات شروع ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، قیمتی لمحات شروع ہو رہے ہیں، ہاں، اس لیے ان کو بہت احتیاط سے گزارو، سنبھل کے گزارو۔ انشاءاللہ میں کل کو اور کچھ مسائل وغیرہ کا بیان بھی کر لوں گا اعتکاف کے، اور اسی طرح اعتکاف میں کس طرح اور رمضان کا آخری عشرہ ہمارے بھائیوں بہنوں سب کو کس طرح گزارنا چاہیے، کس طرح اسے قیمتی بنانا چاہیے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کل کی نشست میں کچھ باتیں خاص عرض کروں گا۔ 24 گھنٹے کا دستور العمل بالخصوص رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو اس طرح اور اس طرح بنانا چاہیے۔ یہ اعمال ہے جن کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ چیز ہے جس سے خاص طور سے بچنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ آخری عشرہ ہمارے لیے ایسا، یعنی کہہ لیجئے کہ دل کو منور کرنے والے ایسے شب و روز ثابت ہوں گے کہ ہمارا قلب چمکتا ہوا ہوگا۔ جس دن عید ہو رہی ہوگی سفید کپڑے بھی پہنیں گے اور ادھر سے دل کے اندر بھی سفیدی محسوس ہوگی، ہاں، گناہوں سے نفرت محسوس ہو رہی ہوگی طبیعت میں،
سے اور غفلت اور لغویات سے اور غیبتوں سے اور بد نظریوں سے اور فلموں سے اور موویز سے اور ان سب چیزوں سے ایسی وحشت دل میں پیدا ہو جائے گی. جی ہاں یہ پیدا ہو جاتی ہے اللہ والوں کے لیے. روایت میں ہے اکون سمعہ الذی، میں اس کی کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کیا معنی ہے؟ اللہ کی خصوصی معیت حاصل ہو کر اولیاء خدا بندی، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو حفاظت نصیب ہو جاتی ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو خوب خوب قدر کی توفیق عطا فرمائے. جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں یا جس طرح سے بھی رمضان میں عبادتیں قیام و سیام کی شکل میں کرنے والے ہیں، اللہ عز و جل سب کی عبادات کو اپنی رحمت سے خوب خوب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.